بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، بھائیوں اور حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن یہ نیکیاں ہم اور آپ کے کام آ جائیں، اور ہم اور آپ اس کے لیے اپنا وقت اور اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نیکیاں ہم اور آپ کو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے اوپر ہونے والے اور نیکیوں کی نہ کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال، جو برے اعمال ہم اور آپ نے کیے ہیں، ان کے کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اور آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے میں ہماری لغزشوں کو معاف کر کے شاید ہم اور آپ کو اس عذاب سے نجات دے دیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ نیکی کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے یہاں نیکی کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، اس کی پریبھاشا الگ ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن ہم اور آپ کو عذاب سے نجات دے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی کبھار انسان کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں اس کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو سب سے پہلے نیکی سمجھنا چاہیے کہتے کس کو ہیں۔ نیکی کہتے ہیں العمل الصالح هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو اور اللہ رب العالمین اس عمل سے راضی ہو، یعنی جب بندہ اس عمل کو کرے گا تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو کہ اس بندے نے یہ عمل کیا ہے۔ اب اس کا تعلق چاہیں قول سے ہو، کوئی اچھی بات کہی جا رہی، ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، اقوال سے ہو گیا، اذان دی جا رہی ہے، اقوال سے اس کا تعلق ہے، قرآن کریم کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اقوال سے اس کا تعلق ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں اور ہماری زبانوں پر کلمات ہیں، وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے ہیں، ان کا تعلق اقوال سے ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی نیکی ہے۔ یا اعمال سے ہو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، دوسری نیکیاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تعلیم دی ہے۔ ہم اور آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ہم اور آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا سامان، کوئی ایسی چیز سڑک پر ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگوں کو وہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، مسافرین کو تکلیف دے سکتی ہے، لہذا ہم نے اس چیز کو کنارے کر دیا، اس نقصان دہ چیز کو سڑک سے اور راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو زبان سے نکلے، ہر وہ عمل جو فزیکل ہم اور آپ کریں، اس عمل کو، اس قول کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل، ہمارے اور آپ کے سامنے نیکی اور عمل کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی کہ نیکی کہا کس کو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی دو کنڈیشنز ہیں، ان دو کنڈیشنز کے بغیر وہ نیکی نہیں کہلائے گی۔ اچھا عمل بھی ہے، ہم زبان سے اچھے کلمات بھی ادا کر رہے ہیں، یا ہم کوئی اچھا عمل کر بھی رہے ہیں اپنے بدن سے، لیکن اس کے اندر دو کنڈیشن اگر نہیں پائی جائیں گی تو وہ عمل ابھی بھی اللہ کے یہاں نیک صالح عمل نہیں کہلائے گا۔ وہ عمل تو کہلائے گا، وہ قول تو کہلائے گا، کیونکہ ہم نے کہا ہے، پریبھاشا یہ ہے اس کی تعریف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کر دی، بظاہر تو ہم کو ثواب ملنا چاہیے، ہم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا،
بظاہر تو ہم کو اس کی نیکی میں اس کو لکھا جانا چاہیے، اس کا اجر و ثواب ہم کو ملنا چاہیے، بظاہر ہم نے نماز پڑھی ہے، دوسرے اعمال کیے، لیکن دو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جب تک کسی عمل کے اندر نہ ہو وہ عمل صالح نہیں بنتا ہے۔ عمل تو ہے وہ، لیکن نیک عمل نہیں بنا وہ۔ اور وہ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہے الاخلاص، نیت۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے پیچھے جو دل کے اندر کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ کیفیت ہے کیا؟ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ تلاوت کلام اللہ ہوئی، اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کا ذکر کیا، اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا، اس طواف کے دوران جو اعمال، جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلائے وہ ادا کیے، لیکن اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ سوال یہ ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اب آپ کی وہ نیک عمل نہیں کہلائے گا، اب وہ آپ کا عمل صالح نہیں ہے، اب وہ آپ کا عمل آپ کے نام اعمال میں درج تو ہوگا لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مسئلہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم اور آپ وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ اچھا عمل ہے۔ بظاہر ہم کو کوئی عمل اچھا لگ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ عمل صالح ہو۔ 7 کے بجائے ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے 8 طواف کر لیے، بظاہر تو ایک طواف کا ایک چکر کا اضافہ ہوا لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ لہذا وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو، ایسا عمل صالح نہیں ہے۔ ایسا عمل ہم اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، ایسے عمل کو نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ تو پہلی چیز، وہ عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اخلاص پایا جاتا ہو اس کے ہاں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ کیفیت اور اس عمل کو کرنے کے وقت جو ہماری نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس عمل کو ہم خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شریک ہو گیا، دکھاوے کے لیے کچھ کر دیا ہم نے، تعریف کے لیے کچھ کر دیا ہم نے، شہرت کے لیے کچھ کر دیا ہم نے، تو آپ سجدے کرتے چلے جائیں، آپ کی جبینوں کے اوپر نشان پڑ جائیں، آپ کی جبینوں سے خون رسنے لگ جائے، آپ کا وہ سجدہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم عمل بھی کر رہے ہوں اور اس کے ہاں اخلاص بھی پایا جاتا ہو اور اخلاص کے ساتھ ساتھ میں سنت نبوی کے مطابق وہ عمل کیا جاتا ہو۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہر عمل کے اندر ہم نے اپنی طرف سے اپڈیٹ ورژن کے ساتھ ساتھ میں اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ نہ کچھ اضافہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہوا ہے، جو نہیں ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر بیچ سے سال کے ساتھ ساتھ نیا سال جب آتا ہے تو اس کے اندر نیا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عمل، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ عمل ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا عمل ہوتا ہے، اچھا قدم ہوتا ہے، اور ان کے بچوں کے لیے یہ دین بن جائے گا۔ لہذا ہم ہر ایسے عمل سے بچیں جو سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، یا جو اخلاص پہ حرف اور درار ڈالتا ہو، جو ہمارے عمل کے اندر سے اخلاص کو ختم کرتا ہو۔ ہر اس چیز کو ہم اور آپ چھوڑ دیں، ورنہ نیکیاں تو بہت ہوں گی ہمارے پاس لیکن فائدے کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاص کیا ہوتا ہے، نیت کے اندر اخلاص کیا ہوتا ہے، حدیث ہم اور آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی آپ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ نے نیت اچھی کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کا عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہا ہے. جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کے نہ آئے. بھائی میدان میں جنگ میں جا رہے ہیں, کوئی تیر آیا دل پہ لگا آپ کے, ختم. پیچھے سے نیزہ لگا آپ ختم. کسی کی تلوار کا وار ہوا آپ ختم. یعنی جان کا بھی خطرہ ہے. ایسا عمل, نمازوں میں جان کا خطرہ نہیں ہے بھی ہمارے یہاں, زکوٰۃ دینے میں جان کا خطرہ نہیں ہے, حج کرنے میں جان کا خطرہ نہیں ہے. اللہ الا ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین موت دے دے, کوئی ایسے حادثہ پیش آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں جہاں پر زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں. ایسے عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص جہاد کرنے کے لیے جو ہے غزوہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اللہ رب العالمین کے اجر کی بھی ہے اور اس کی نیت شہرت بھی ہے. دونوں نیتیں ہیں, ایسا بھی نہیں کہ صرف دنیا میں دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ کیفیت بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے دے, لیکن اس کے دل کے اندر کہیں کہیں یہ کیفیت بھی پیدا ہو گئی کہ اگر شہید ہو گیا تو دنیا میں شہید کہلایا جاؤں گا, دنیا میں میرا نام باقی رہے گا. لوگ جب نام لیں گے تو عزت کے ساتھ میں لیں گے. لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت, اپنی شہرت اور اپنی ویلیو بنانے کے لیے وہ جہاد کر رہا ہے. اب ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, 50% کا مسئلہ ہے, اب کیا ہونا چاہیے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, لا شیء لہ, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے, لا شیء لہ, اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. جان کی بازی لگا دی, قربان ہو گیا. وہ نیت میں اللہ رب العالمین سے اجر کی امید بھی تھی, لیکن دنیا کی شہرت بھی تھی, اخلاص نہیں تھا. اخلاص میں تھوڑا سا اس کے اندر کمی پیدا ہو گئی تھی, تھوڑی سی. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا شیء لہ, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العالمین ایسے کوئی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے جس کے اندر اخلاص نہ ہو, یا وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہ کیا جائے. یعنی اگر کسی کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ اخلاص کا مقام ہے. دوسری چیز جو ہم نے بتائی تھی, سنت نبوی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی دلیل ہماری شریعت سے نہیں ملتی تھی, جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے, تو وہ عمل مردود ہے, ناقابل قبول ہے, لوٹا دیا جائے گا. اگر ہم نے اور آپ نے کوئی ایسا عمل کیا, ہم نے نمازیں پڑھی لیکن ہماری نمازوں کے اندر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا آ گیا, ہم نے زکوٰۃ دی لیکن طریقہ کچھ اور ہو گیا, ہم نے حج کیا لیکن طریقہ کچھ اور ہو گیا, ہم نے دنیا کی کوئی بھی نیکی کی لیکن طریقہ سنت نبوی کے مطابق کا نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر وہ عمل تھا, اللہ کی قسم وہ عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قبول نہیں ہے. اب جب ہم اور آپ کو پتہ چل گیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور نیکی کو قبول کروانے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں, تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اور آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے, اور ہم اور آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں گے. اس کو ایسے سمجھیے, آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا, آپ نے پیسہ کمایا, محنت کی, دن بھر بیٹھے, اب آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. آپ نے پیسہ جمع کیا وہیں چھوڑ کے چلے گئے آپ, یا کوئی ایسا عمل کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کی جیب پھٹی ہے, آپ نے اسی میں ڈال دیا, اب کیا ہوا؟ وہ آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا. لہذا آج کا خطبہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں, جو نیکیاں کی ہیں وہ محفوظ کیسے ہوں گی, کون سے ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں.
ہم نے چاہے جتنی نیکیاں کی ہوں وہ سارے کے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج کے خطبے میں مختصراً اور ساری کی ساری نیکیوں کے بارے میں جو اعمال آئے ہیں، ویسے تو بہت سارے عمل ہیں جو عمل کیا اس کی وجہ سے کچھ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کیے آپ کی پوری زندگی کے نیکیاں ختم۔ لہذا اس کے بارے میں بھی ہم اور آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ پہلی چیز جو ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جو ہمارے اور آپ کی پوری زندگی کے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اگر ہم نے کسی کو شریک کر لیا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، چاہے کوئی بھی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے سجدہ ہونا چاہیے۔ یہ سجدہ ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کر دیا، کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اب اس سے بڑی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم اور آپ، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو معاف فرمائے اور ہم اور آپ کو ہدایت دے، ہم نے کن کو سجدے کیے ہوئے ہیں۔ ہماری جبین نیاز، ہمارے اسلاف کی جبین نیاز کبھی کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکی نہیں، کٹ گئی، نہیں جھکی۔ زبان سے وہ الفاظ کبھی نہیں نکلے جو اللہ کی شان کے خلاف ہوں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں کے موڑ پر ہم اور آپ کو شرک مل جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں غور کریں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پوری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ ہماری زندگی، ہماری اور آپ کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون مخاطب ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر شرک کریں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تمام کے تمام انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر تمام کے تمام انبیاء وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس سے بڑی بات ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی، حالانکہ ان سے امید نہیں ہے، ان سے اس عمل کی، یہ عمل سرزد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین چنتا کن کو ہے؟ ایسے لوگوں کو جن سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن کہنا کیا ہے؟ مخاطب ان کو کیا، ہم اور آپ کو سیکھ دینی ہے، ہم اور آپ کو تعلیم دینی ہے۔ کہا کہ اگر عمل شرک کا کیا آپ نے تو آپ کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، دعاؤں کے اندر ہم اور آپ شرک کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، دیکھیے شرک کا اڈا ہم گھر پہ پٹارا پورا کھول دیتے ہیں جا کر کے، یہ کر دو وہ کر دو۔ اولاد نہیں ہوئی، دیکھیے ہماری جبین نیاز، سامنے والا جو کہہ دے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بیماری ہو گئی، جو کہہ دے کرنے کے لیے تیار۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بہت قریب ہے ہمارے، وہ ان کا بچہ غائب ہو گیا، ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار، ہر وہ عمل ان کو بھی پتا ہے وہ غلط ہے، جو شرک ہے، بظاہر شرک تھا، اور کرنے کے لیے تیار وہ۔ ہم اور آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جان کی بازی لگا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا۔ ایسے ہی یہ مقام صحابہ کو نہیں ملا ہے، ایسے ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ کہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو، اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ان کے خلاف بغض آ جائے تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ کیسا ایمان ہے اس کا۔ تو پہلی چیز شرک۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مرتد نہ ہو جائیں، ارتداد نہ آ جائے، پلٹ جائیں۔ اسلام لائے اور پلٹ گئے۔ آج ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس کا۔ ہمارے بچے اور بچیاں الحاد اور ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری اور آپ کی نااہلی ہے۔ ہم نے نہ ان کی تربیت میں شرک اور توحید کو رکھا، نہ ان کو بتایا، نہ ہم کو پتا اس کے بارے میں۔ آج ان کو شرک اور توحید کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اڑا دیا۔ ہم اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے نا الحاد کا، ارتداد کا،
اس کو روکنے کے لیے ہم اور آپ کو مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو شخص دین میں آنے کے بعد پھر جائے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے۔ آگے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارتداد ہماری مسلم معاشرے کے اندر ناسور کی طرح پھیل رہا ہے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے اندر یہ جو صحابہ کرام نے شرک اور شرک کے خلاف نفرت اور توحید کی گھٹی جو پلایا کرتے تھے، آج وہ گھٹی ختم ہو گئی۔ اسی لیے یہ بیماری ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ہم اس گھٹی کو دوبارہ اپنے بچوں کو پلائیں، توحید سے محبت پیدا کروائیں، توحید کے بارے میں تعلیم دیں، شرک سے نفرت پھیلائیں ان کے خلاف، ان کو بتائیں کہ شرک کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، کیسے آپ جو ہے ٹیکل کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ ہماری اور آپ کو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے الکفر بآیات اللہ وقتل الانبیاء وقتل الذین یأمرون بالمعروف من الناس، یعنی اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار یا انبیاء کرام کو قتل کرنا یا لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے، یا ایسا عمل کرتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کر رہا تھا، نیکیوں کی تعلیم دے رہا تھا، اب اس نیکی کی تعلیم دینے والے شخص کو کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مارا گیا، یا اس کے خلاف سازشیں کر دی گئیں، مخبری کر دی گئی، اس کے خلاف ہم جو ہے کھڑے ہو گئے، گواہی دے دی ہم نے اور آپ نے۔ اب ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہمارے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے کہ ان کے سارے اعمال ضائع۔ والذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا، قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کراہت شیء من القرآن، قرآن مجید کے اندر کوئی حکم آیا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی حکم آیا ہوا ہے، اب اس حکم کے عمل کرنے پر یا سامنے والا اگر وہ عمل کر رہا ہے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں، ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یا کراہت پیدا کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، جن کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کراہت والی، کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل کر دی ہے اس کی وجہ سے۔ فرمایا فاحبط اعمالہم، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کروں گا، میں مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ چیز آتی ہے، سننے کو ملتا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اب وہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اب اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس کی نیت صرف اللہ کی رضا تھی۔ وہ عمل دوسرا نکاح اس نیت سے کر رہا تھا کہ نیت اس کی اپنے آپ کو برے اعمال سے پاک کر رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اب آپ کو کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہ طلاق کی نوبت آئے کہ نہیں، اس کو رکھو یا ہمیں رکھو۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی، جو چیز جائز اللہ رب العالمین نے کر دی ہے نا، اگر کیفیت یہ پیدا ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، پوچھیں اپنے آپ سے، اور اس طریقے سے دوسرے اعمال کو بھی ہم اور آپ لے لیں، دوسرے اعمال کو بھی لے لیں، صرف اسی پر نہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا ان کے حکم کی مخالفت، یہ بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین له الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹک گئے
اور رسول کی مخالفت کر دی. من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کی ہدایت واضح ہو چکی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ یہ عمل ٹھیک ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، یا دل کے اندر کسی وجہ سے یہ چیز آ گئی، ہمارا علم اونچا رہے، ہمارا مسلک اونچا رہے، ہمارے امام نے کہا ہے، ہمارے ابا یہ کرتے آئے ہیں. یہ سب یہ ساری کی سارے جو حوالے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ایکسکیوزز ہیں، یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. فرمایا ہدایت جب واضح ہو گئی تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اب آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال کیا کر دیے جائیں گے؟ ضائع کر دیے جائیں گے. ہم اور آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے روز. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو ہر اس عمل سے ہم اپنے آپ کو روکیں جو عمل ہمارے تمام اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. ہم اس عمل سے اپنے آپ کو روکیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن ایسا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں ایسے آدمی کے بارے میں آپ کو خبر نہ دے دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہوگا. فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل تو کیے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیک عمل ہے، لیکن وہ نیک عمل ہوں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکا ہوا عمل ہوگا، کیونکہ وہ سنت نبوی کے خلاف عمل ہوگا، کیونکہ اس کے یہاں نیت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے عمل کے اندر کہیں شرک پایا جاتا ہوگا، اس کی زندگی میں کہیں ارتداد پایا جاتا ہوگا، کہیں اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار پایا جاتا ہوگا، کہیں ایسے لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے کا اور پروپیگنڈا کرنے والے اعمال ہمارے ہاں پائے جاتے ہوں گے، کہیں اللہ رب العالمین کے رسول کی مخالفت پائی جاتی ہوگی. اگر ایسے اعمال ہمارے یہاں ہیں تو ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں غور کریں، ہم اس کے بارے میں سمجھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں.